الفاظ ہوتے تھے نا وہ اتنے کمال کے تھے، گفتگو اتنی فصاحت و بلاغت والی تھی۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کس دور میں آئے۔ نبی پاک جس دور میں آئے نا، اس دور میں عرب کے لوگوں کا ایک الگ کمال یہ تھا کہ they were so much intellectual، وہ بہت کمال کی گفتگو کرنے والے تھے، ان کو اپنی گفتگو پر ناز بھی بڑا تھا۔ یعنی یہ وہ زمانہ تھا، آپ شاید حیران ہوں گے کہ تلواروں کے ساتھ ساتھ الفاظ سے بھی مقابلہ ہوتا تھا، ایک دوسرے پر حملے اشعار کے ذریعے بھی ہوتے تھے۔ یعنی دشمن کچھ شعر لکھ کر بھیجتے تھے، یہ اس کا جواب اشعار میں دیتے تھے۔ یعنی جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صحابہ ہوتے تھے نا، تو معاذ اللہ دشمن نبی پاک کی گستاخی میں اشعار لکھتے تھے، اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت، اللہ اکبر، نبی پاک کی نعتیں لکھ لکھ کر اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ بلکہ سبحان اللہ، نبی پاک کا ایک فرمان جس کا مضمون حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں کہ اے عبداللہ، تمہارے اشعار ان دشمنوں کے لیے تیروں کی مانند ہیں۔ تو یہ ایسا دور تھا۔ اچھا، عرب کی لوگوں کو ویسے ہی اپنی گفتگو بڑا ناز ہے، اور ان کو حق بھی ہے، جتنی فصاحت عربی زبان میں ہے نا، دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دور کیسا تھا اور مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ عرب کے جو عربی ہوتے ہیں، عرب میں رہنے والے وہ کون ہوتے ہیں؟ عربی ہوتے ہیں۔ جو عربی نہیں ہوتے وہ کون ہوتے ہیں؟ ہم سب کیا ہیں؟ عجمی۔ آپ کو پتہ ہے عجمی کے معنی کیا ہے؟ عجمی کہتے ہیں گونگے کو۔ آپ نے بڑے سکون سے کہہ دیا کہ ہم عجمی ہیں۔ ایکچولی عرب کے لوگوں کا کہنا یہ تھا، بولنا ہمیں ہی آتا ہے، ہمیں ہی گفتگو آتی ہے، باقی دنیا تو گونگی ہے۔ That's why we are all عجمی۔ ہم عربی نہیں ہے نا، تو ہم عجمی کا معنی ہی گونگا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مائنڈ سیٹ کیا تھا گفتگو کا۔ اچھا، ایسے موقع پر نبی پاک تشریف لائے ہیں، ان سے بات کرنی ہے، ان کو اللہ کا پیغام دینا ہے، تو کتنا سپیریئر کوالٹی کی گفتگو درکار تھی۔ اچھا، پھر سونے پر سہاگا یہ کہ نبی پاک کسی مدرسے میں نہیں گئے، نبی پاک کا کوئی استاد نہیں ہے، پیارے آقا نے باقاعدہ کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے، اور بات کرنی ہے ان لوگوں سے جو اپنے زمانے کے پروفیسر سمجھ لیں، اپنے زمانے کے ون آف دا بیسٹ سمجھ لیں، ان کے سامنے جا کر بات کرنی ہے۔ مگر رب نے سبحان اللہ اپنے حبیب کو کیسا علم عطا فرمایا کہ جب نبی پاک گفتگو کرتے نا، تو پتہ ان کا حال کیا ہوتا تھا؟ آؤ بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، حضور انٹلیکچوئل بیٹھے ہوتے تھے سامنے، بٹ دے ور شاکڈ، وہ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کون سے الفاظ ہیں؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، آقا میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ ارے بڑے بڑے آئے گفتگو کرنے والے، مگر جب میرے آقا بیان فرماتے پھر کیا ہوتا؟ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک قرآن کی آیت تلاوت کرتے، وہ مان جاتے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اور نبی پاک کی حدیثوں میں ایک حدیث تو میں نے مختصر سنائی نا، کہتے ہیں نا کوزے میں، دریا کو کوزے میں بند کر دینا، ایک ایک لفظ۔ آج بھی نبی پاک کے ایک جملے پر پوری پوری کتابیں لکھی جا رہی ہیں، پیارے آقا کی ایک حدیث پر جناب بڑی شرح لکھی جا رہی ہے۔ تو آج میں نبی پاک کی ایک حدیث بھی بیان کروں گا۔ پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم بھی ٹھہر ٹھہر کر، مسکرا کر، تیز آواز میں نہیں، چلا کر نہیں، اور بری گفتگو نہ کریں، اچھی گفتگو کریں۔ گفتگو کرتے وقت آلویز ٹرائی ٹو ریممبر کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ لکھا جا رہا ہے۔ تم دروازہ بند کر کے، کبھی کبھی ابو نظر آ جائیں تو سائڈ پہ ہو جاتے ہو، مگر فون پہ جو باتیں کر رہے ہو وہ اس لیے ابو کو نہیں سنانا چاہتے کہ وہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ جو دوستوں میں بیٹھ کر ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے والدین سنیں۔ تمہیں یہ تو فکر ہے کہ والدین نہ سنیں، مگر جو کرامن کاتبین فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، وہ ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں۔ وہ بندہ سوچے کہ میری گالیاں کیا میں فرشتوں کو لکھواؤں گا، میری گندی باتیں کیا میں فرشتوں کو لکھواؤں گا، اور اگر یہ نامہ اعمال قیامت کے دن مجھے پڑھ کر سنانا پڑ گیا، جہاں صرف والدین نہیں، وہاں تو میرے آقا بھی ہوں گے، غوث اعظم بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، سارے اولیاء ہوں گے، میں کیسے وہ باتیں پڑھ کر سنا سکوں گا؟ تو وہ بولو جس کو قیامت کے دن پڑھ سکو، وہ مت بولو جس کو پڑھنے میں شرمندگی ہو۔ تو کاش میں اپنی گفتگو کے بارے میں محتاط ہو جاؤں۔ اور یاد رکھیے، یہ جو زبان ہے نا، یہ جنت میں لے جانے والا آلہ بھی ہے، اور یہی زبان جہنم کے گہرے گڑھے میں گرا دینے والی بھی چیز ہے۔ ہاں، ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے، مگر اسی زبان سے آپ نے 3 جنت میں درخت لگوا لی ہے نا؟ مزیدار چیز، بولتے جائیں جنت میں درخت، نیکیوں کا میٹر شروع۔ اور یہی زبان سے کوئی غیبت کرے، یہی زبان سے دل توڑے،
یہی زبان سے گالیاں نکالے, یہی زبان سے فحش کوئی, یہی زبان جہنم میں, اور بعد اللہ یہی زبان سے کفریہ کلمات کہہ دے تو ایمان سے خارج ہو سکتا. یہ بڑی کمال کی چیز بھی ہے اور بڑی خطرناک چیز بھی ہے. اس کے بارے میں بڑا کانشیس ہونا. حدیث پاک کا مضمون ہے نا, اس کا مضمون ہے کہ حدیث پاک بڑی کمال کی ہے. دنیا میں کوئی کسی کو جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتا, مگر نبی پاک نے کیا فرمایا, تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ داڑھوں کے درمیان والی اور رانوں کے درمیان والی, یعنی زبان اور شرمگاہ. ان 2 کو صحیح استعمال کر لو, حرام سے بچ جاؤ, نبی پاک فرماتے میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اٹ مینس اٹس ناٹ ایزی. آسان ہوتا تو اتنی بڑی گارنٹی تھوڑی ملتی ہے. زبان کو دیکھیں نا, زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے 32 سپاہی ہیں, 32 دانت ہیں, پھر بھی یہ 32 سپاہیوں کا پہرا توڑتی ہے اور کسی کا جا کے دل توڑ دیتی ہے, کسی پہ اٹیک کر دیتی ہے, نہیں آتی قابو میں نا. کئی بار زندگی میں ہوا ہوگا کہ آپ بول کر پچھتائے ہوگے کہ یار نہیں بولنا چاہیے, پارٹنرشپ ٹوٹ گئی, رشتہ ٹوٹ گیا, اس کا دل ٹوٹ گیا, جھگڑا ہو گیا, معاملہ بڑھ گیا. پہلے سوچ لیتے ہیں, خاموش رہ کر نہیں پچھتاتا انسان, بول کے ضرور پچھتاتا ہے. قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت مدنی چینل پر بڑا پیارا نعرہ لگاتے ہیں, پہلے تولو بعد میں بولو. سوچ لو نا, جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ دل توڑ دے گا, کہیں اللہ کی ناراضی کا سبب تو نہیں بن جائے گا, گناہ کا میٹر تو نہیں شروع ہو جائے گا. سو ایک سیکنڈ رکے تو صحیح, کیا بولنے جا رہا ہوں. اللہ کرے کہ اچھا بولنا نصیب ہو جائے. اب آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کیسی گفتگو فرما. ایک حدیث, مجھے اندازہ ہے کہ میں اپنے بیان میں کہہ چکا ہوں کہ میں لمبا بیان نہیں کرتا, تو میں انشاءاللہ ان شارٹ ہی رہوں گا. ایک حدیث, اور اس حدیث سے انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. چونکہ یہ بیان لائیو بھی جا رہا ہے تو آئی ہوپ انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو ہمارے اس بیان سے بھی سیکھنے کو ملے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کا ایک بہت پیاری حدیث ہے. آپ نے اس میں مومن کی تعریف بیان کی ہے. آپ فرماتے ہیں المؤمن حیّن لین سہل. بات ہوئی ہوگی, میں نے کیا کہا, شارٹ اینڈ سویٹ. مومن کی تعریف ہے. اچھا ماشاءاللہ استاد صاحب بیٹھے ہیں, استاد صاحب کے سامنے ہم کیا علمی باتیں کریں, ان کے قدموں سے سیکھا ہم نے. اب ان تینوں لفظوں کو ذرا سمجھیے گا. موتی جیسے لفظ کیسے, میں ترجمہ بعد میں بتا دوں, دوبارہ اس کی خوبصورتی کو اور اس کو ٹیسٹ لو نا, ذرا مزہ لو. نبی پاک کی باتیں ہیں, اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں, چاند جن سے ضیائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں. المؤمن, کون ہے مومن؟ حیّن لین سہل. بلکہ یاد بھی کر لو, کچھ حدیثیں یاد بھی ہونی چاہیے عربی متن کے ساتھ. تینوں لفظ 3 حرف کے ہیں, ہم وزن ہیں. آپ سمجھ رہے, ایسا لگ رہا ہے موتی ہیں جڑے ہوئے. اب اس کے معنی سمجھیے. مومن کون ہوتا ہے؟ حیّن لین سہل, نرم دل, نرم خو اور آسان. That's it. یہ مومن کی تعریف ہے نا. اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں کہ نہیں. نرم دل کون ہوتا ہے؟ کسی کو تکلیف میں دیکھے اس کو بھی تکلیف ہو, کسی مسلمان کو پرابلم ہو اس کا دل بھی دکھے کہ ہم ایسے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے, میرا کام سیدھا ہونا چاہیے. پڑوسی پریشان ہے ہم سے, محلے والے پریشان, کدھر گاڑی پارک کرنی ہے, کدھر جناب کچرا پھینکنا ہے, کدھر کسی کو ٹینشن دینی ہے. کوئی ٹینشن نہیں, ہمارے معاملہ سیدھے ہونے چاہیے. کسی کی تکلیف میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں, یہ مومن کی نشانی ہے. مسلمان تو ایسا ہے کہ اگر افریقہ میں کوئی مسلمان پریشان ہے اس کو یہاں تکلیف ہونی چاہیے. حدیث پاک میں مضمون ہے کہ مسلمان تو ایک عمارت کی مانند ہے, ایک حصے کو تکلیف ہو دوسرے کو پرابلم ہوتی ہے. ہمیں مومن اس لیے کہا گیا کہ ہم سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. کسی کو نقصان پہنچا کر مجھے بھلا نہیں چاہیے. سب کا بھلا, سب کی خیر اور سب کے بھلے میں اپنی خیر. ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کو سوچیں. اب بلیو کریں, آپ لوگوں کے لیے اچھا کریں, اللہ آپ کے لیے اچھا کر دے گا. آپ لوگوں کے لیے راستے آسان کریں, اللہ آپ کے راستے کھول دے گا. جو لوگوں کے لیے راستے تنگ کرتے ہیں نا, یہ کاروبار میں بھی پڑا ہوتا ہے, یار اس کی کس طرح آئٹم ڈاؤن ہو جائے, کہیں یہ پوری مارکیٹ کیپچر نہ کر لے, کہیں یہ نفع نہ اٹھا لے, کہیں اس کا کنٹینر پہلے نہ آ جائے, کہیں اس کی شپمنٹ پہلے نہ چلی جائے. وہ اللہ کے بندے, اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. جو رب اس کو روزی دینے پر قادر ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. میں کیوں یہ سوچتا ہوں کہ اس کو مل گیا تو میرا رہ جائے گا. یا اللہ اس کو اور دے, مجھے بھی دے. یہ پوائنٹ سمجھیے گا, یہ بڑا باریک سا پوائنٹ ہے. میں آپ کو اس کو لاجیکلی طریقے سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ بھائی یہاں بیٹھے ہیں, میں ان کو 20,000 روپے دے دوں کہ یہاں سے شروع کریں اور 1,000 روپے بانٹنا شروع کریں. جب بھی بانٹنا شروع کریں گے نا تو ادھر والے اسلامی بھائی کیا سوچیں گے, یار اس کے پاس تو ہے 20,000, 1,000 بانٹیں گے تو ادھر تو ختم ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے یہاں سے 2 بندے کھڑے ہوں گے اور آگے آ کے جلدی سے لے لیں گے, کیوں کہ پتہ ہے نا اس کے ہاتھ میں 20,000 ہے. لاجک ہے واقعی, یار ہیں 20,000, پھر تو ٹھیک ہے.
اس کے پاس 20,000 ہیں اس لیے تمہیں ٹینشن ہے. میرے رب کے پاس تو انکاؤنٹیبل خزانے ہیں نا. میرا رب اسے دے رہا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. میں یہ کیوں چاہتا ہوں کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے؟ میں یہ کیوں چاہتا ہوں اس کا برباد ہو کے مجھے مل جائے؟ یہ اتنی نیگیٹو اپروچ ہے. پھر حسد کس کو کہتے ہیں؟ یہ مومن نہیں ہے. آپ یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ اللہ نے جب اس کو کروڑ پتی بنایا, اللہ نے اس کو عزت دی, اللہ نے اس کو بڑا کاروبار دیا, اللہ نے اس کو شہرت دی, اللہ نے اس کو خوبصورت, ارے جو رب نے اس کو دیا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے. تم اللہ سے مانگو نا. تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ اس کا چھین کے لے لو یا اس کا کسی طرح برباد ہو جائے؟ نہیں, اللہ اور دے, اس کو بھی دے, مجھے بھی دے. تیرے خزانے جب سے دنیا بنی وہ بانٹ رہا ہے اور قیامت تک اس نے بانٹنے پھر بھی ختم نہیں ہونے. تو بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ پھر کس بات کی غم ہے؟ اللہ سے مانگو اور دوسروں کی خوشی پر خوش رہنا سیکھو, دوسروں کے لیے آسانی کرنے والے بن جاؤ. واللہ ہم نہیں جانتے کہ آج میں اور آپ جو خوشحال ہیں نا, اللہ نے ہماری روزی دی ہے, ہمیں گھر دیے, ہم اپنے پیروں پہ چل رہے ہیں, پتہ نہیں کس کی دعا سے چل رہے ہیں. کبھی کبھی لگ رہا ہوتا ہے میری عقل میری ہوشیاری سے کاروبار چل رہا ہے. نہیں نہیں, کیا پتہ تمہارے پاس کوئی ملازم ہو جس کی روزی کا انتظام لگانے کے لیے اللہ نے تیرا کاروبار چلا دیا ہو. اس کے گھر میں جو روٹی پکتی ہے, اس کی ماں جو ہاتھ اٹھاتی ہے, وہ تمہیں ترقیاں دے رہی. ہمیں کیا معلوم؟ نہ سوچا کرو یہ کہ میری عقل میری ہوشیاری میری پلاننگ, وہ میں نے جناب ٹائم پہ سودا کر لیا اور میں نے صحیح ٹائم پہ پروڈکٹ اٹھا لی. یہ اللہ ہی کروا رہا ہوتا ہے, کسی کی دعا سے چل رہے ہوتے ہیں ہم. تو اچھا سوچا کرو, پازیٹیو رہو, کسی کا نقصان مت سوچنا. میں نے کئی بار بیان میں ایک بات کہی ہے, کبھی آپ کو زندگی میں ایسا فیل ہو نا کہ یار زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی اور اب جو ہے نا پرابلم آ رہی ہے. کبھی کبھی ایسا فیل ہو نا آپ کو کہ یار گھر بھی ٹھیک تھا, فیملی بھی ٹھیک تھی, کاروبار بھی ٹھیک تھا, صحت بھی ٹھیک تھی, اور اب آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں. صحت میں گڑبڑ ہو رہی ہے, کاروبار ڈسٹرب ہونے لگ گیا ہے, بچوں میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں. چیک کرو کسی کی ہائی تو نہیں لے لی, کسی پر زیادتی تو نہیں کر لی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.